السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 63 تک ہم نے پڑھا تھا، تھوڑا سا پیچھے سے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اگر کوئی شخص علم وحی آ جانے کے بعد اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی بالا دست اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ آج کی آیت نمبر 64۔ قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل یکساں مسلم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہ کریں، یعنی اہل کتاب بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں مسلمان بھی اس چیز پر مانتے ہیں، یعنی توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑیں تو ان سے کہیے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شاہان عجم کی طرف اسلامی خطوط کے بھیجے، یعنی دعوت کے خطوط بھیجے مختلف ممالک کے بادشاہوں کی طرف۔ جو خط ہرقل شاہ روم کو بھیجا گیا، اس میں اسلام کی طرف دعوت کے بعد یہی آیت درج تھی۔ ان دنوں ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں سمیت شام گیا ہوا تھا۔ ہرقل نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلا کر پیغمبر اسلام کے متعلق بہت سے سوال و جواب کیے تاکہ اسے پیغمبر اسلام کی حقیقت کا پتہ چلے۔ پھر اس نے روسیائی مملکت کو ایک بند کمرے میں بلا کر کہا کہ اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور تمہارا ملک بھی تمہارے پاس رہے گا۔ مگر وہ لوگ اس دعوت پر تل ملا اٹھے اور باہر بھاگنا چاہا۔ ہرقل نے انہیں دوبارہ بلا کر کہا، میں صرف تمہاری آزمائش کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ یہ طویل حدیث کا کچھ حصہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے صحیح بخاری کی۔ ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ کیا ہے کہ مندرجہ بالا حدیث میں جن سوالات کا ذکر ہوا ان میں سے ایک سوال ہرقل نے یہ بھی کیا تھا کہ آیا تمہارے اور اس نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب ابو سفیان نے ہاں میں دیا، ہوئی ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا، اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی ایک فریق کی فتح کبھی دوسرے کی۔ اور یہی وہ جملہ ہے جو ابو سفیان نے جنگ احد کے اختتام پر کہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ نیز اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہرقل بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تھا، مگر اس کے درباریوں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ کی آئی اور اتنی جرأت ایمانی اس میں نہ تھی کہ وہ سلطنت چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا، اور یہی نتیجہ ہے جس پر ہرقل پہنچا تھا، کلمہ سوا ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے، اور یہ ہر الہامی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ بعد میں لوگ اس کلمہ سوا یعنی سیدھے کلمے یا کلمہ توحید میں ہی کئی طرح کی آمیزش کر لیتے ہیں،
جیسا کہ عیسائیوں نے بعد میں الوہیت مسیح یعنی مسیح علیہ السلام کو الہ بنا لیا اور عقیدہ تثلیث وغیرہ گھڑ لیا۔ یہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ کرسچنوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ یا اہل الکتابی لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد یعنی ابراہیم کے بعد ہوئی تھی، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہودی یا عیسائی ہونا یعنی یہود و نصارہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان میں شدید قسم کے اختلافات تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے یعنی یہودی تھے، اور نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہمارے مذہب پر تھے یعنی نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، عقل کے اندھو، یہودی وہ ہیں جو تورات کے ماننے والے ہیں اور تورات کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نصارہ وہ ہیں جو انجیل کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کتابیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے مدتوں بعد نازل ہوئیں، تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرے پھر آگے فرمایا، ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی ایسی باتوں میں تو تمہیں جھگڑا کرنے کا کسی حد تک حق پہنچتا ہے جن کے متعلق تمہیں کچھ علم ہو، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تورات اور انجیل میں بشارتیں دی گئی ہیں۔ مگر جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں، ان میں تم جھگڑا کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تم دونوں فرقوں میں سے کسی نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں اور ان کا زمانہ نہیں پایا، نہ ان کے حالات اور تعلیمات سے تم آگاہ ہوئے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 67۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو یاد رکھو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خالصتاً ایک اللہ کا حکم ماننے والے تھے، کسی دوسری طاغوتی طاقت کے آگے جھکنے والے نہیں تھے۔ وہ خالصتاً موحد تھے، مشرک نہیں تھے، جبکہ تم دونوں مشرک ہو یعنی یہود و نصارہ۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، الہ اور تین خداؤں میں سے تیسرا کہہ دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں تم اللہ کے بھی سب احکامات بجا نہیں لاتے، یعنی جو تمہاری مرضی ہوتی ہے وہ مانتے ہو۔ کتاب اللہ کو تم نے پس پش ڈال رکھا ہے، پھر تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متبع کیسے ہو سکتے ہو اور وہ تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں ان آیات میں یہود و نصارہ کے عقائد کی حقیقت کھولی جا رہی ہے۔ اگلی آیت 68۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے، اور اللہ ایمان لانے والوں ہی کے حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ تو عقائد اور اعمال کے لحاظ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے، یا پھر یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ گویا ایسے لوگوں میں دو صفات ہوتی ہیں، ایک تو وہ مشرک نہیں ہوتے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات بجا لاتے ہیں اور مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ غالباً اسی نسبت سے جو درود امتی محمدیہ کو نماز میں پڑھنے کے لیے سکھایا گیا، اس میں ایسے ہی الفاظ وارد ہیں اور وہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ آپ نے رحمتیں فرمائیں ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک آپ تعریف والے اور بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے آپ نے برکتیں نازل فرمائیں ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک آپ تعریف کے لائق اور بزرگی والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اصل ماننے والے اور پیروکار ہیں۔ آیت نمبر 69۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہود کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ ان آیات میں یہود کے مسلمانوں سے حسد و عناد اور اسی سلسلے میں ان کے چند کرتوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو اگر کچھ مسلمانوں کو یہودی بنا لیا جائے تو وہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے چند مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر الٹا بدنام ہوئے اور رسوائی بھی۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور جانثار ان یہودیوں کے دام میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ دوسری کوشش ان کی یہ تھی کہ تورات کی جن آیات میں نبی آخر الزماں کی بشارت دی گئی ہے انہیں عوام تک پہنچنے سے ہر ممکن روکا جائے۔ اس سلسلے میں مکر و فریب اور حق کو چھپانے تک کسی بات سے انہوں نے دریغ نہیں کیا، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ان کوششوں میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ الٹا ان جرائم سے اپنے آپ کو مزید گمراہی میں انہوں نے مبتلا کیا۔ آیت نمبر 70۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم گواہی دیتے ہو؟ یعنی جن آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی شہادت موجود ہے تم ان کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب تم حق و باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو کیوں چھپا جاتے ہو؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ انہوں نے ایک تو مسلمانوں کو یہودی بنانے کی کوشش کی، دوسرا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی آیات تورات کے اندر موجود تھیں اور آپ کے نشانیاں موجود تھیں، آنے کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، وہ آیات لوگوں تک پہنچانے سے چھپائیں۔ تو ان آیات آخری آیات میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے تھے، اور تلبسون الحق کا حق کے اندر باطل کی آمیزش کرتے، یعنی اہل عرب تو پڑھے لکھے نہیں تھے اور وہ یہود اہل کتاب کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے کہ ان کے پاس الہامی کتاب ہے۔ جب وہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے کہ کیا یہی وہ آخری نبی ہیں، تو یہ کبھی تو کہتے کہ نہیں اور کبھی کہتے کہ ہاں ہے تو یہ نبی، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں آیا، یہ صرف عربوں کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تو ان کو مانتے ہی نہیں تھے یا ان کے ذات کو مشتبہ بناتے تھے، ان کی نبوت کو بھی یعنی یہ ون سائیڈڈ کرنا چاہتے تھے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب اور عجم اہل کتاب اور تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ تو اس طرح سے یہ حق کو چھپاتے بھی تھے، کتمان حق کرتے تھے اور تلبیس حق کرتے تھے، یعنی حق کے اندر باطل کی آمیزش کرتے تھے۔ جیسے آپ دودھ کے اندر پانی ملا دیں اور اب آپ دودھ میں سے پانی کو الگ تو نہیں کر سکتے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حصہ پانی ہے اور یہ حصہ دودھ ہے، وہ تو مکس ہو چکا۔ اس طرح سے یہ حق کو مکس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گواہی کو چھپاتے تھے۔ تو یہ یہود کے کارنامے ہیں جو کہ ہمیں قرآن کھول کھول کر بتا رہا ہے، اور آج بھی یہود کیا کر رہا ہے یہ ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رکھتے ہوئے دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔